السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو اور ہمارے وطن کو اپنی امان میں رکھے، اس کے حالات بہتر کریں۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس میں غزہ جنگ بندی کے 20 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان سمیت عرب اور یورپی ممالک نے اس منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان نے تو کرنا ہی تھا، اور باقی یورپی ممالک یا عرب ورلڈ وغیرہ ان کا تو کیا مطلب۔ لیکن اس 20 نکاتی منصوبے میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا، اور نیتن یاہو نے بھی آزاد فلسطین ریاست کی مخالفت کی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، گنجی نہگی کی تے نچوڑے کی میں ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ مجھے عربک آتی ہوتی تو میں اس کا ترجمہ کر کے عربک میں حماس کے لوگوں کو بھیجتا۔ میں آج تنگ آ کے پہلی دفعہ بول رہا ہوں۔ منہ تو بڑا نوالا لہن نال یا گردن میں پھنس جاتا ہے یا دانت توڑ دیتا ہے۔ تو ماڑی سی تو لڑی کیوں والا وہ ایک محاورہ ہے، اس طرح کا تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جو ہوا ہے وہ 100% ان کی رضا سے ہوگا۔ میں نے تو ایک جو بہت بڑا معاہدہ جس سے بڑے پھدک رہے ہیں یہ وہ، میں نے اس کے کہا تھا کہ وقت بتا دے گا تمہیں کہ یہ اچھا، اور اس سے امن شمن کیا ہونا ہے، اپنی ٹرمز پہ 100% اپنی ٹرمز پہ وہ کریں گے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، یہ اخلاقیات، بین الاقوامی برادری، تو فلانا عالمی ضمیر، یہ سب بکواس ہے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ اسلامی تاریخ سے اٹھا کے ہزاروں سال کی تاریخ لے جاؤ، مائٹ از رائٹ۔ اقتدار کے لیے لوگوں نے باپ مروا دیے، بیٹے بھائی مروا دیے، بیٹے مروا دیے، اور لاڈلا ترین بیٹا مروا دیا سلطان سلمان علی شان۔ ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ جو امیر تیمور تھا وہ شاید میں نے جو آج تک پڑھا ہے وہ ایک واحد آدمی تھا جو قرآن پاک کو الٹا بھی پڑھ لیتا تھا، اس طرح کا حافظ تھا۔ کیا کیا اس نے باجدی یلدرم کا؟ آٹومنز کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ ایک گیپ آیا، پھر دوبارہ انہوں نے پک کیا۔ مغلوں نے مغلوں کے ساتھ کیا کیا؟ ظہیر الدین بابر کے قریبی ترین رشتہ داروں، سسرالیوں نے، چچاؤں نے کیا کیا اس کے ساتھ، جب فرغانہ میں اس کا باپ چھوٹی عمر میں تھا، بابر مرا ہے۔ یار کو خدا کا خوف کرو، گدھا گدھا گدھا۔ دکھ ہوتا ہے مجھے تو ایتھوپیا کے قید کا ایک بچہ آج تک، میں بعض اوقات رات کو میرا دھیان چلا جاتا ہے، مجھے اس کی تصویر نہیں بھولتی، بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہمارے اخباروں میں شائع ہوئی، بچہ بالکل جس طرح سوٹیاں نہیں ہوتی ہیں، پیٹ اتنا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہوا بھری ہوئی ہے۔ جس فوٹوگرافر نے وہ تصویر بنائی تھی اس نے خودکشی کی۔ ایتھوپیا قید کی بات کر، یہاں بچے مارے گئے، گھر پر بعد بوڑھے مارے گئے، جوان مارے گئے، معصوم بچے بچیاں قتل و غارت ہوا۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ پہلے اپنے اقبال بڑا کرتے، وہ گل کسی دن بھی سنی اسی، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو، جو کچھ ہوگا ان کی ٹرمز پہ ہوگا، اور میں دیکھتا ہوں کون چون کرتا ہے۔ عالم اسلام یہ پتہ نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کتنے، یہ پتہ نہیں 1 کروڑ کتنے، یہی کہہ رہا تھا یہ ہمارا جو وزیر دفاع، وزیر ڈیفنس فلانا، کہ انہوں نے پتہ نہیں اتنے عرب مسلمانوں کو آگے لگا رکھا۔ تو ریالٹی ہے یہ، تو قادلی رات نو بچی کا مار رہے ہوتے تھے، خدا خدا جو کر رہا ہے وہ بھر رہا ہے۔ تاریخ میں یہی ہوا ہے۔ تو بھی مسلمان سپر پاور تھے، ٹھیک۔ دیکھو نا، میں تو اقبال کی شاعری پہ بھی بعض اوقات ہنستا ہوں، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ تگڑے تھے، بس ٹھیک ہے،
آپ سمجھتے ہیں ہم دین پھیلانے جا رہے ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اللہ اللہ خیر سلام ختم.